بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نیو الہجرہ برہان اسکول کی جانب سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو کی کتاب کے 3 حصے ہیں جو کہ بالترتیب حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل پر مشتمل ہے۔ تو آئیے بچوں، آج ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز حصہ نظم سے کریں۔ آج ہم نے حفیظ جلندری کی شاہکار نظم حمد پڑھنی ہے۔ آپ نے اس کو نہایت توجہ کے ساتھ بچوں سننا ہے اور ہر ایک شعر کے الفاظ معنی جو کہ میں بولوں گا وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے ہر ایک شعر کی تشریح بھی قلم بند لازمی طور پر کرنی ہے، کوئی بھی چیز کسی نے بھی نہیں چھوڑنی۔ تو آئیے بچوں، ہم اس عظیم شاعر کی عظیم تخلیق کو پڑھیں۔ بچوں، آپ سب نے ہمتاً گوش ہو کر اس نظم کو سننا ہے، اس نظم کا مطالعہ کرنا ہے کہ کس طرح ایک شاعر نے اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ تو پہلا شعر میں پڑھنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا ہے اور پھر اس کے الفاظ معنی اور تشریح قلم بند کرنی ہے۔ تو پہلا شعر ہے کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم۔ تو بچوں یہاں پہ ایک لفظ ہے کن، اس کے اوپر آپ معنی لکھیں ہو جا، ٹھیک ہے بچوں۔ دوسرا آپ نے لفظ انڈر لائن کرنا ہے کہ جس کا معنی آپ نے لکھنا ہے وہ ہے عالم، اس کے اوپر لکھیں دنیا۔ تیسرا ہے بچوں کشاکش، اس کے اوپر لکھیں چہل پہل۔ چوتھا ہے صدا، اس کے اوپر لکھیں آواز۔ اور پانچواں بچوں لفظ ہے ہاؤ ہو، اس کے اوپر آپ لکھیں شور، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ 5 الفاظ معنی ہیں پہلے شعر کی جو کہ آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو ازبر کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کے لیے شعر کو پڑھ دیتا ہوں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم۔ تو بچوں اس شعر میں شاعر حفیظ جلندری صاحب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کو بنانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے کہا ہو جا تو یہ دنیا بن گئی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کن فیکون، یعنی ہو جا اور ہو گیا۔ یہ بچوں اس آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ تو شاعر مزید اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو پھر اس میں رونق اور گہما گہمی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان جنم لیتے رہے، پیدا ہوتے رہے اور لوگ اس زمین پر پھیل گئے جس سے ہر طرف رونق ہی رونق نظر آنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے کام لے کر نئی نئی چیزیں بنائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کو استعمال کیا تو اس نے نت نئی چیزوں کو تخلیق کیا، دریافت کیا، ایجاد کیا، اناج اگایا، سبزہ پھیلایا اور زندگی گزارنے کے لیے کئی ایک چیزیں بنائیں اور ہر طرف رونق پھیل گئی۔ تو بچوں حفیظ جلندری دراصل اللہ تعالیٰ
کی تعریف بیان کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، اپنی صفات میں کامل اور یکتا ہے۔ وہ جس کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اتنا کہتا ہے کہ کن، تو وہ ساری کی ساری چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی کام بھی ناممکن نہیں۔ یہ جتنی بھی ہمیں چہل پہل، رونق، خوبصورتی اور گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے، تو یہ ساری کی ساری بچوں اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو بات سمجھ لگی آپ کو کہ شاعر دراصل اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کن کہہ کر اس کائنات کو تخلیق کیا اور دنیا کو طرح طرح کی مخلوقات پیدا کر کے رونق بخشی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتا، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو نہ بناتا، تو یہ رونق، یہ چہل پہل کسی طرح بھی وجود میں نہ آتی۔ تو اگر ہم اس شعر کو ذرا گہرائی سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، ٹھیک ہے، ایک صفت قادر مطلق، ٹھیک ہے، ایک صفت قادر مطلق، یا پھر آپ کہہ لیں کہ ایک صفت خالق ہونے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا خالق ہے، بہت بڑا مالک ہے، بہت بڑا قادر ہے، کہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ سب کا پالن ہار ہے، وہ سب کا تخلیق کرنے والا ہے، وہ سب پہ قدرت رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو بچوں، اس شعر میں اگر آپ ایک مزید شعر کا اضافہ کریں، یعنی اس شعر کی تشریح میں اگر آپ ایک اور شعر کا اضافہ کریں تو آپ کی تشریح کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اور وہ شعر اس طرح ہے کہ پھندے سے تیرے کیوں کر نکل کے جائے کوئی، پھندے سے تیرے کیوں کر نکل کے جائے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ چیزیں ہیں، ان سے انسان بچ نہیں سکتا، ان سے انسان درگزر نہیں کر سکتا۔ ہر جانب، چاروں اطراف میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں ملتی ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم پھر بے اختیار ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچوں، یہ شعر نمبر 1 کی تشریح ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اس کا وہی طریقہ کار کے الفاظ مانی آپ نے لکھنے ہیں، پھر دوسرا کام آپ نے اس کی تشریح قلم بند کرنی ہے، یہ آپ نے کام بچوں لازمی طور پہ کرنا ہے۔ تو آئیے دوسرے شعر کی طرف بڑھیں اور اس شعر کو دیکھتے ہیں کہ شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں۔ شعر نمبر 2 بچوں آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور شعر نمبر 2 ہے کہ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ تو بچوں، اس کے الفاظ معنی بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ نظام کے اوپر آپ معنی لکھیں سلسلہ، حکمرانی کے اوپر آپ لکھیں حکومت، جاویدانی کے اوپر مطلب لکھیں ہمیشہ رہنے والی، اور چوتھا لفظ ہے بچوں باغبانی، تو اس کے اوپر بچوں معنی آئے گا باغ دنیا کی نگہبانی، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کو آپ ایک اور طرح سے آسان معنی لکھ سکتے ہیں کہ باغ کی دیکھ بھال کرنا، باغ کی دیکھ بھال کرنا۔ تو یہ بچوں 4 الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ نے لکھنے ہیں۔ شعر کی تشریح کی جانب ہم بڑھیں تو بچوں، اس شعر میں شاعر حفیظ جلندری صاحب نے دراصل اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور حاکمیت کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس شعر کا جو مرکزی خیال ہے، یا اس شعر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو
سب سے اہم نقطہ ہے، جو مرکز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور اس کی حاکمیت بیان کرنا۔ شاعر دراصل کہتے ہیں بچوں کہ آسمانوں میں جو نظام چل رہا ہے، یعنی سورج کا روشنی دینا، چاند کی زمین کے گرد گردش اور ستاروں کا چمکنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اجرام فلکی یعنی آسمان پر جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، اور وہ جو کام سر انجام دے رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے، یعنی وہ اپنی جگہ سے کسی طور بھی ہل نہیں سکتے۔ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق حرکت کر رہے ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اور ان سب پر صرف ایک ہی ذات ہے جو بادشاہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ زمین پر جو رونق ہے، زمین پر جو بہار ہے، زمین پر جو خوبصورتی ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ بھی سب اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی سے ہے۔ یعنی دراصل اگر آپ بچوں اس پہ آپ غور کریں نا، تو شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر، یعنی زمین اور آسمان دونوں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک بات بچوں میں واضح کرتا چلوں کہ یہ دو جہان ہیں، یعنی ایک تو جہاں ہم رہ رہے ہیں زمین، اور ایک آسمان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ دو جہان ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک دنیایں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انہی دو جہانوں پہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ یہ شاعر نے ہمیں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ ان دونوں چیزوں پر موجود ہے۔ اب ہماری عقل کے اوپر یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ان دونوں جہانوں پر ہے تو باقیوں پر بھی ہوگی۔ بچوں، حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی شان میں مزید خوبصورت انداز سے تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جب تخلیق کیا، جب دنیا کو پیدا کیا، تو لوگوں کے لیے بہار پیدا کر دی تاکہ میرے بندے اس دنیا میں آ کر پریشان نہ ہو، اس دنیا میں آ کر وہ کسی طرح افسردہ نہ ہو۔ ایسے ہی پھر آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاند، ستارے، سورج، یہ سب کچھ بنا دیا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا، اور ان سب کا پھر دیکھنے والا، ان سب کی جو دیکھ بھال ہے وہ بھی کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو شاعر مزید یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کائنات پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت ہے۔ اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار کا اکیلا نگہبان بھی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ تو بچوں، جس طرح ہم نے پہلے شعر کی تشریح میں ایک شعر کا اضافہ کیا تھا، تو اسی طرح میں اس شعر کی تشریح میں بھی ایک شعر کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سننا ہے کہ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ تو بچوں، یہ بات آپ سب ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو حسن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حسن کی دین ہی ہے کہ ہماری دنیا یعنی زمین و آسمان خوبصورت ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے کاموں سے اس دنیا کو مزید جنت کا گہوارہ بنانا چاہیے، نہ کہ بدکاریوں سے اس کائنات کو جہنم کی طرح دہکتا انگارہ بنا دیں۔ تو بچوں، یہ آج کے لیے 2 اشعار ہیں جو کہ آپ نے پڑھنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے مزید اشعار کی تشریح کے ساتھ آؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔